السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ ہوئے تھے۔ ایک دفعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، اے اصحاب رسول، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ مومنوں کا بہترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ جب حضرت بلال نے یہ کہا تو صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آپ کا کیا مطلب ہے؟ میں مرتے دم تک اللہ کی راہ میں لڑنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ انہوں نے صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی کی آرزو سے آگاہ کیا۔ صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، پھر ہمارے لیے اذان کون دے گا؟ نم آنکھوں کے ساتھ انہوں نے خلیفہ سے کہا، نبی کے زمانے کے بعد میں کسی کے لیے اذان نہیں دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ ٹھیک نہیں ہے، براہ کرم یہی رہو اور ہمارے لیے اذان دو۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے سختی سے جواب دیا، اگر آپ نے مجھے خود غرضی کی وجہ سے آزاد کیا تو تمہاری مرضی پوری ہونے دو، اگر اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مجھے آزادی سے کام کرنے دیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا۔ بعد میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام چلے گئے اور وہاں آباد ہو گئے، یا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فرمائش پر مدینہ منورہ میں قیام پذیر ہوئے، یا صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں شام گئے تھے، بقیہ وقت اللہ کی راہ میں لڑنے میں گزارا۔ اس طرح کے مورخین کی مختلف آراء ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک لمبے وقفے کے بعد ایک بار مدینہ واپس آئے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے۔ جب انہوں نے رسول اللہ کے نواسے حسن حسین رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو دوڑ کر انہیں گلے لگا لیا۔ ان کے کہنے پر انہوں نے کانپتی ہوئی آواز اور بھری آنکھوں کے ساتھ ایک بار پھر اذان دیا۔ جب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے تو آپ کی آواز میں کپ کپی آتی اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی۔ وہ اذان سن کر لوگ مسجد نبوی کی طرف دوڑ پڑے۔ یہی وہ اذان تھی جسے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مدینے میں دیا تھا۔ پھر وہ شام واپس چلے گئے۔ خلیفہ عمر رضی اللہ عنہ کے شام کے دورے کے دوران مومنین نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے اذان کو سننے کی خواہش کا اظہار کیا۔ اسی اصرار پر انہوں نے نماز کے وقت اذان دیا۔ یہ سن کر رسول اللہ کے شاگردوں کی یادوں سے یادیں چمک اٹھی۔ وہ سب رو پڑے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ رو رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی وفات 18 ہجری میں 64 سال کی عمر میں شام میں ہوئی۔ جب ان کے وفات کا وقت قریب آیا تو افسوس کرتے ہوئے اپنے محبوب کے پاس بیٹھ کر ہند و حزنا، یہ کتنا بڑا دکھ ہے، کہہ رہی تھی، تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، ایسا مت کہو، وا فرحا کہو، یہ کتنی بڑی خوشی ہے۔ پھر فرمایا، کل میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملوں گا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر بلندی کی طرف اڑان بھری، اللہ کی بارگاہ میں سفر کیے اپنے پیاروں کے پاس۔ ہم اس سیرت سے سبق حاصل کر کے عزت والوں کے راستے پر مضبوطی سے کھڑے ہو جائے اور رکاوٹوں کو دور کر سکیں۔ آمین۔